ناظرین کرام، آج بنیادی طور پر ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے اصحاب فیل پر عذاب الہی۔ انتہائی عام ترین موضوع ہے اور آج کے حوالے سے اس کی ریلیونس یہ ہے کہ جو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، رب بتاتا ہے کہ اصل سپریم پاور تو وہ ہے۔ آغاز کرتے ہیں صاحب، بات یہ ناظرین کہ کعبہ مقدسہ کو بتوں کی نجاستوں سے پاک کرنے والا، اس کے در و دیوار کو نور توحید سے منور کرنے والے، اس کو ذکر الہی کے نغموں سے آباد کرنے والے اللہ کے حبیب مخلوق کے ہادی و مرشد کی آمد 50 یا 55 روز قبل، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو واقعہ ہے بنیادی طور پہ کہ ابرہہ کا لشکر آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا، اس سے 50 یا 55 روز قبل 17 محرم الحرام کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک عجیب و غریب منظر کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ ایک ایسا منظر ناظرین جس کی حقیقت ایٹمی دنیا میں رہنے والی آج کی انسان کی ترقی یافتہ عقل اور سپریم پاورز یا سپر پاورز جو اپنے آپ کو کہتی ہیں وہ مکمل طور پہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرانے کے لیے ابرہہ 60,000 جنگجو سپاہیوں کا لشکر لے کر غرور و تکبر کے سمندر میں غرق ہو کر یمن سے مکے کی طرف آ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ کعبے کا بنانے والا، کعبے کی عظمت ظاہر کرنے والا اور کعبے کے بنانے والوں کی آل جناب عبد المطلب علیہ السلام کی شان عیاں کرنے والا، اگر اس گھر اور دنیا جہاں کا مالک رب العالمین اور ہستی جبار و قہار چاہتا تو راہ ہی میں ناظرین کوئی پہاڑ گرا کر ابرہہ کے سارے لشکر کو نیست و نابود کر سکتا تھا، کسی ایک دیو قامت اور طاقتور فرشتے کو بھیج سکتا تھا جو دونوں ہاتھوں سے اس لشکر کو ہاتھوں کے درمیان میں بیچ میں لیتا اور ابرہہ کو ساعت واحد کے اندر اس کے لشکر کے ساتھ مسل کر رکھ دیتا۔ جب ابھی ناظرین وہ مکے سے کہیں دور تھا تو مکے والوں کو پریشان کیے بغیر زمین کے اسی حصے کو شق کر دیتا اور ابرہہ اپنی فوج، تمام ساز و سامان، ہاتھیوں سمیت کسی آتش فشاں کی خوراک بھی بن جاتا۔ مگر خدا نے ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ وہاں جناب عبد المطلب علیہ السلام کے دست مبارک دعا کے لیے اٹھوائے اور یہاں اللہ نے اپنے مبارک گھر کی حفاظت اور ابرہہ کے 60,000 کے لشکر کو واصل جہنم کرنے کے لیے ایک انتہائی چھوٹی سی مخلوق ابابیل کا انتخاب کیا۔ ننھے سے ابابیلوں کے جھنڈ اپنی نازک سی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی سی کنکریاں لے کر آئے اور اوپر سے اس فوج کے اوپر گرا دی۔ ان معمولی سی حقیر کنکریوں کا ناظرین ابرہہ اور اس کی جماعت پر گرنا آج کے مہنگے اور جدید ترین آتشی اسلحے سے بھی زیادہ کارگر یوں ثابت ہوا کہ تمام کا تمام لاؤ لشکر بھوسا بن کر زمین برد ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ یہ آج کے دور کے ٹارگیٹڈ ڈرونز تھے جو قدرت نے 1450 برس پہلے کم و بیش 1450 برس پہلے چلائے تھے۔ یعنی اللہ جب چاہے تو نازک سی مخلوق اور حقیر سی کنکریوں سے وہ کام لے سکتا ہے جو آج کے ہمارے بم اور میزائل بھی نہیں کر سکتے۔ سائنس کی دنیا ناظرین جتنی بھی ترقی کر لے ایک ایسا چھوٹا فارمی ابابیل بنا سکتی ہے اور نہ ہی اتنی معمولی کنکری جو سائز میں تو اتنی ننھی منھی سی ہو مگر تباہی اتنی قیامت خیز ہو کہ ہاتھی والوں کا لشکر بھوسا بن کر مکمل طور پہ مٹی بن جائے۔ سائنس آج بھی ناظرین اس زمین پر تحقیق کر رہی ہے کہ جس زمین کے اوپر یہ کنکریاں برسی تھیں کہ وہ کسی ایٹم بم سے کم محسوس نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، انسان نے بڑے بڑے جہاز ڈرون بنا لیے، دیو قامت میزائل تخلیق کر لیے اور ایٹمی ہتھیاروں کے ڈھیر اکٹھے کر لیے، مگر یاد رکھیے یہ میرے رب کی شان اور اس کی سنت ہے کہ ننھی منھی سی مخلوق اور حقیر چیزوں سے بڑے بڑے کام وہ لے لیا کرتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ بڑی بڑی طاقتوں کو مکمل طور پر ڈھیر کر دیا کرتا ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور ہونے کا دعوے دار کہلواتی ہیں۔ تعاون ہو، جزام ہو، سارس ہو، ڈینگی ہو یا کرونا ناظرین، ان جیسی وبائیں ہوں، سب اللہ ہی کی طرف سے ہمیشہ اور ہر دور میں وقفے سے آتی رہی ہیں۔ جب تعاون پھوٹتا تو آن میں یعنی شہروں کے شہر اجڑ جایا کرتے، یہاں تک کہ ایک بھی جگہ یعنی ایسی بھی جگہ تھی جہاں مردوں کو ناظرین دفنانے تک کی کوئی جگہ نہیں بچتی تھی۔ اور آج کرونا کو لے لیجئے کہ دنیا کی بڑی سپر پاورز ایک نہ نظر آنے والے وائرس کے آگے مکمل طور پر ڈھیر ہو گئیں۔ یعنی اس کی سنت رہی ہے ناظرین کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والوں کو ادنا مخلوق سے ڈھیر کرتا ہے
ہے بلکہ وہ غرور و تکبر اور گھمنڈ کے نمرود کو کبھی مچھروں کے ذریعے سے مارتا ہے تو کبھی ننھی ابابیلوں کے ذریعے سے ابرہہ کے 60,000 کے لشکر کو نیست و نابود فرماتا ہے۔